یہ بات کسی نے اقبال سے پوچھ ہی لی کہ تیرے شعروں میں تاثیر کہاں سے آ گئی، تیرے شعروں میں مٹھاس کہاں سے آ گئی؟ تو اقبال نے اس کا جو جواب دیا وہ یہی تھا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا ہے۔ میرے لہجے کا سارا حسن اور میرے لہجے کا سارا جمال اور میرے لہجے کا سارا رس اس درود کی وجہ سے، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ تو درود پڑھو گے تو لازمی طور پہ لہجے کے اندر مٹھاس پیدا ہو جائے گی، باتوں میں سے خوشبو آنے لگے گی، گفتگو کے اندر رس آ جائے گا، بات کرو گے تو روح تک اترتی چلی جائے گی۔ تو اپنی اولاد کو کثرت کے ساتھ حضور پر درود پڑھنے کی ترغیب دو۔ درود شریف عقیدوں کی حفاظت کا حصار بھی ہے۔ امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا کہ امام زین العابدین سے پوچھا گیا، حضرت جب کثرت سے ترک اور فرق ہو جائیں تو اس وقت حق کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر شخص لبوں کے اوپر قرآن کی بولی رکھتا ہو، ہر شخص کی زبان کے اوپر حدیث رسول ہو، اور 72-73 لوگ الگ الگ بات کر رہے ہوں، ایک عام آدمی تو پریشان ہو جاتا ہے درست کون ہے اور غلط کون ہے۔ ہر بندہ تو قرآن کی بات کر رہا ہے، ہر بندہ تو حدیث رسول کی بات کر رہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین سے کسی نے کہا، حضرت جب کثرت سے ترک اور فرق ہو جائیں گے تو اس زمانے میں حق کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ جو اہل السنہ ہوں گے وہ حق کی راہوں کے مسافر ہوں گے۔ سائل نے دوسرا سوال کیا، اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ موجود ہوں، اہل سنت ہی کہلواتے ہوں، تو پھر ان میں سے اصلی سنی کی پہچان کیا ہے؟ تو سنو جو امام زین العابدین نے جواب دیا، فرمانے لگے، من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت کی علامت یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے ہوں گے۔ لوگ ہمیں درودیے ہونے کا تانا دیتے ہیں، یہ درودی ہے، ہم کہتے ہیں شوق سے دیا کرو یہ تانا، یہ ہمارے سینے کا تمغہ ہے، یہ اعزاز ہے ہمارے لیے، کیونکہ درودیہ ہونا اعزاز ہے، بارودیہ ہونا اعزاز نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ فخر ہے کہ ہمارے لبوں پہ وظیفہ ہے حضور کے درود کا۔ تو درود شریف پڑھنے سے انسان کو حضور علیہ السلام کا پیار نصیب ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نیڑے وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے والا ہی حضور کا قرب پائے گا۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی عادت رکھتا ہے، ایک دن مقدر جاگتے ہیں حضور کا دیدار بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اور اگر ساری زندگی نہ ہو سکا تو جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی اس وقت حضور کا دیدار نصیب ہو جائے گا، اور اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے تو اور چاہیے بھی کیا؟ سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ اگر اس گھڑی حضور کا دیدار مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ تو اپنی اولاد کو کثرت کے ساتھ حضور پر درود پڑھنے کی ترغیب دو، اس کے نتائج دیکھنا کتنے اچھے مرتب ہوتے ہیں۔ ان کی عادات میں شائستگی آتی ہے، لہجے میں مٹھاس آئے گا، اور جو ہے وہ ان کے انداز کے اندر متانت و سنجیدگی پیدا ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات کہ حضور علیہ السلام کی محبت اور آقا کا دیدار اور آقا کی قربت اس درود کے وظیفے کا نتیجہ ہے جو درود خاں کو نصیب کر دیا جاتا ہے۔ دوسری بات، اپنی اولاد کو حضور کے مناقب، حضور کے فضائل اور حضور کی شانیں بیان کرو۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔